پور سے لوگ آ کے وزٹ کر رہے تھے کہ یار جائیں جا کے دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ لیکن 90 میں برسِ اقتدار ہے، 2.5-3 سال بعد اس وقت ایک ہوتا تھا غلام اسحاق خان، اسٹیبلشمنٹ کا گاڈ فادر، اس نے حکومت پہ وار کیا۔ اس کے بعد 1997 کے الیکشن میں دوبارہ قوم نے میاں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس وقت پاکستان اتنا مضبوط تھا، پاکستان میں اتنی سکت تھی کہ 1998 میں 1 سال بعد ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا اور ساتھ پاکستان کو کہا ان کے وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی نے کہ اب پاکستان کو تمیز سیکھنی چاہیے ہمارے ساتھ بات کرنے کی، ہم اب ایٹمی قوت ہیں۔ پوری قوم فکر مند تھی اور پوری دنیا کا جو سردار ہے یا بدماش ہے یا جو بھی ہے، امریکہ کے صدر نے 5 ٹیلی فون کیے کہ خبردار پاکستان یہ غلطی نہ کرے ایٹمی دھماکہ کرنے کی۔ وہ بھائی ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، ہمارا وہ دشمن ملک ہے، تو ہم ایٹمی قوت کیوں نہ حاصل کریں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتی دنیا کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بن جائے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے امریکی صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان ایٹمی قوت بنا، اور پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا۔ میں اب لمبی بات نہیں، لیکن یہ بات میں کہہ دوں کہ اگر پاکستان آج ایٹمی قوت نہ ہوتا تو یہ ہندوستان ہمیں کھا چکا ہوتا۔ لیکن پھر وہی 1 سال بعد 12 اکتوبر 99 کو پھر وہی ڈرامہ ہوا، حکومت ختم کر دی گئی اور کہا گیا کہ جی کرپشن بہت ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، پیسے نکالیں گے، پیٹ چاک کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اس ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ کے نہیں تھے، لوگوں کو دہشت گردی اور خود کش دھماکوں کا معلوم تک نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بجلی جو ہے وہ فالتو تھی، ہندوستان کو بیچنے کا منصوبہ تھا کہ جی 500 واٹ جو ہے یہ واگا کے راز سے ہندوستان کو دے دی جائے، ہمارے پاس تو فالتو ہے۔ اس کے بعد ملک جب ترقی پر رہا تھا، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد اب ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے دشمنوں کو پسند نہ آئی اور 12 اکتوبر آ گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 10-12 سال جو ہوا، مجاہدین کو جو ہے وہ طالبان بنا دیا گیا۔ دہشت گردی 2012-13 میں حال یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی طالبان سوات آ گئے ہیں، بس اگلا قدم اسلام آباد ہے، اور لوڈ شیڈنگ تھی 20 گھنٹے کی۔ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے نیچے جا رہا تھا، یعنی کم و بیش یہی حالات تھے جو پچھلے 4 سال میں ہوئے، اور اس سال میں جو ہے وہ ہم نے پورا سال جو ہے وہ محنت کی اور اسے ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ حال تھا اس وقت ملک کا۔ آپ نے اس بحرانی کیفیت میں دوبارہ مسلم لیگ پہ اعتماد کیا، میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا، تو آپ کے یہ سامنے یہ کوئی صرف تقریریں کرنے کی بات نہیں ہے، یا آپ کو جو ہے وہ کوئی بات سنانے کی بات نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے۔
یہ لوڈ شیڈنگ، یہ دہشت گردی 2011-12 میں آپ کے سامنے ہے. 2013 میں آپ نے اعتماد کیا. اگلے 4 سال میں 2017 تک اس ملک سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوا اور اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہوا. یہ بات جو ہے یہ آپ اس کو ویریفائی کر لیں، یہ آپ کو بات ثابت ہوگی. اس کے بعد اب کہا جاتا ہے کہ جی مہنگائی کر دی. وہ بھائی یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے جس کو پورا کرتے کرتے ہمیں جو ہے وہ 8-10 مہینے لگے ہیں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کرتا. اگر یہ نہیں کرتے تو آپ کے جو دوست ملک ہیں سعودی عرب تک، چین تک، وہ بھی کہتے کہ جی ہم مدد کریں گے لیکن آپ پہلے آئی ایم ایف سے جو ہے وہ کلیئرنس لیں، معاہدہ کریں. وہ مدد نہ کرتے، اور اگر یہ ملک ڈیفالٹ کرتا تو پھر کسی جو ہے وہ جگہ کا نہ رہتا، بلکہ جو حالات ہوتے وہ حالات ناقابل بیان ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے سے مہنگائی ہوئی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہوا. آئی ایم ایف نے اس وقت تک سٹاف ایگریمنٹ کیا ہی نہیں جب تک انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ قیمتیں بڑھائیں. یہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. ہم نے کہا کہ جناب جس بدبخت نے معاہدہ کیا تھا وہ جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو پاکستان سے غرض ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے. ہمیں نہیں پتا اس کا کیا نام ہو. جو معاہدہ آپ نے کیا وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، پھر ہم معاہدہ کریں گے اور قسط جو ہے وہ جاری کریں گے. گیس کی قیمتیں، تمام سبسڈی جو ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ ختم کریں آپ، تو پھر جو ہے ہم اس ایگریمنٹ کو کریں گے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بات کی بھی تصدیق کر لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے وہ کس نے کیا. اگر پاکستان مسلم لیگ نے کیا ہے، اگر ہماری حکومت نے کیا ہے، تو بالکل پھر ہم ذمہ دار ہیں اس مہنگائی کے، ہم ذمہ دار ہیں اس مشکل صورتحال کے. پھر بالکل آپ ہمارے اوپر غصہ بھی کریں، ہمارے اوپر ناراضگی بھی کریں اور آپ ووٹ بھی نہ دیں. لیکن اگر روکو جا سے لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے یہ ہم نے نہیں کیا، یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان نیازی کی حکومت نے کیا. اور جو پہلے کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، اس نے پھر خودکشی تو نہ کی. اگر کر لیتا تو شاید اس ملک کی کو بہتری ہو جاتی، لیکن وہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی کی ذمہ دار جو ہے وہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، آپ مجھے بتائیں کہ 31 مئی 2018 کو ڈالر جو ہے وہ 111 روپے کا نہیں تھا، پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر نہیں تھا. اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنا روزگار عزت کے ساتھ اور روٹی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے حالات نہیں چلا رہے تھے. ملک کی شرح نمو 6.2% نہیں تھی، اور اگر شرح نمو 7% ہو تو وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے نہیں کرتا. وہاں پہ پھر بے روزگاری ختم نہیں ہوتی، وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوتے. تو پھر جب سارا کچھ تھا تو پھر یہ جو ملک پہ مسلط کیا گیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میاں نواز شریف کو ایک جھوٹے اور ناجائز کیس میں یہ کہہ کے کہ تم اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت تم نے کی ہے، تم وہاں سے تمہاری تنخواہ لگی ہوئی ہے، تم نے لی تو نہیں ہے تنخواہ لیکن لے سکتے تھے، اور تم نے یہ بتایا ہی نہیں اپنے کاغذات میں کہ میری اتنی تنخواہ ہے. وہ بھئی جب لی نہیں ہے تو پھر کیسے لکھیں؟
الیکشن کے کاغذات میں کہ جی اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں یا ہم نے تنخواہ لی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ نے لی نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، لہٰذا آپ جو ہے وہ ساری عمر کے لیے لائے. ملک کو دوبارہ ڈی سٹیبل کیا، ترقی کرتا ملک جو تھا اس کو دوبارہ روکا. ایک دفعہ یہ 99 میں 20 سال پہلے ہوا، ایک دفعہ یہ پھر دوبارہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اگلے 4 سال ماں سوائے اس بات کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں فلاں کو جیل میں ڈالوں گا، مجھے اختیار ہو تو میں 500 لوگوں کو پھانسی دے دوں. چائنا گیا تو کہتا کہ چین کی مجھے سب سے پسند یہ چیز آئی ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے جو ہے نا وہ دوسرے تیسرے دن ہی پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں. سارا 4 سال کا عرصہ لوگوں کو گالیاں دینے میں گزارے. اپنے لوگوں کو کہا کہ مخالف پارٹی کے لوگ اگر ملے تو ان کو گالیاں دو، ان کو چور ڈاکو کہو. بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں جاؤ تو مخالف جماعت کے لوگوں کو بچوں کو جو ہے وہ گالیاں دو. یہ کہا کہ میں اپنے مخالف سیاستدانوں سے بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے میں مر جاؤں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ملک اس طرح سے چل سکتا ہے؟ ایک علاقہ آپ کا گاؤں ہے 190 کراڑی، اس میں سارے لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ووٹ دیتے ہیں، سارے لوگ ایک سیاسی جماعت میں ہیں. اگر ایک سیاسی جماعت کے لوگ کہیں کہ جی جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے یہاں پہ، تو پھر کیا یہ گاؤں آباد رہ سکتا ہے؟ یہ معاشرہ آباد رہ سکتا ہے؟ ایک ایسا بدبخت انسان جس کی سوچ یہ تھی اسے اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اور جس نے 4 سال اس ملک کے ضائع کیے. آپ مجھے بتائیں کہ 4 سال میں انہوں نے کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے اس علاقے میں؟ پاکستان میں جتنی موٹر ویز ہیں، آج یہ آپ کے پاس موٹر وے ہے، آپ اس کے اوپر جائیں، لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں، پشاور جائیں، دوسری طرف ملتان جائیں، سکھر تک جائیں. اب سکھر سے آگے حیدرآباد بھی ہم نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اگلے سال تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. لوگ صبح کراچی سے چلیں گے، شام کو آ کے چائے جو ہے وہ فیصل آباد میں پیئیں گے. ان سے یہ موٹر وے لاہور سے ملتان تک جو ہے یہ ہم نے بنا دی تھی. یہ 4 سالوں میں موٹر وے کے اوپر جو پٹرول پمپ نہیں ہوتے، جو ریسٹ ایریاز ہیں، ان کی نیلامی کر کے وہاں پہ لوگوں کو ریسٹوران بنانے کے لیے، پٹرول پمپ بنانے کے لیے، باقی دکانیں بنانے کے لیے، جس طرح یہ موٹر وے بنی ہوئی وہ دیا جاتا ہے. یہ بدبخت یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں ان سے ہو سکتا، اور 4 سال اس ملک کے ضائع کیے. آپ مجھے بتائیں فیصل آباد میں، فیصل آباد کے دونوں طرف اگر موٹر ویز گزر رہی ہیں، یہ ایکسپریس وے بنا ہے، فیصل آباد کے تمام جو سڑکیں جو فیصل آباد کو باہر سے ملاتی ہیں وہ بنی ہیں، فیصل آباد کے اندر ہاسپٹلز بنے ہیں، چلڈرن ہاسپٹل بنا ہے جنگ روڈ پہ، کارڈیالوجی ہاسپٹل دل کا ہاسپٹل بنا ہے جس میں بہت اچھے اور ہزاروں آپریشن جو ہے وہ ہر ماہ ہوتے ہیں. یہ سارے جو ہے یہ سارے پاکستان مسلم لیگ نون اور ہمارے دور میں بنے. یہ بتا دیں کہ انہوں نے کسی ہاسپٹل میں 2 کمرے بھی بنائے ہوں، ماسوائے اس کے کہ وہ جو کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے FIC اس میں میری تختی لگی تو اسے اتار کے انہوں نے اپنی تختی لگا دی. یہ ہے ان کی ڈیولپمنٹ زیادہ سے زیادہ. کوئی کام نہیں کیا انہوں نے، اور صرف نفرت پھیلائی، جھوٹی تقریریں، بغض، انا، بچوں کو جو ہے وہ اوئے توئے کا کلچر، بدتمیزی سکھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اور 2014 سے لے کے آج تک، بلکہ 9 مئی تک، جس دن پھر یہ انتہا کو پہنچا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کتے کی موت آتی ہے تو وہ مسجد کا رخ کرتا ہے. جب 9 مئی کو اس نے
پاکستان کے دفاعی اداروں پہ حملہ کر دیا، ان شہداء کی یادگاروں پہ جن شہداء نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اس ملک کے لیے، ہماری آزادی کے لیے، ان کی یادگاروں پہ جا کے انہوں نے ڈنڈے مارے، جوتے مارے، انہوں نے ان کے مجسموں کو نیچے گرایا، ان کو آگ لگائی، اور وہاں پہ وہ ویڈیو سنے، آپ نے شاید سنی یا نہیں، میں نے سنی ہے، گالیاں لے رہے تھے ان کو۔ تو 9 مئی تک اس نے یہی کام کیا۔ یہ پورا سال جو ہم نے حکومت کی ہے، جس میں ہم نے اس IMF کے شکنجے میں ملک کو دے کے جو بحران اور ڈیفالٹ کے کنارے پہ یہ کھڑا کر گیا تھا، اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے۔ اس نے پورا سال یہی کیا۔ میں آ رہا ہوں، میں 25 مئی کو یعنی 21 اپریل کو جو ہے وہ ہم نے حلف اٹھایا، 11 اپریل کو عدم اعتماد کی تحریک منظور ہوئی تھی۔ میں آ رہا ہوں جی 25 مئی کو، کیا کرو گے بھائی؟ میں جی آگے اسلام آباد بند کر دوں گا۔ آپ لوگوں کو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بیٹا تم آؤ، تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اور یہ پھر ایسے ہی ہوا۔ 25 مئی کو ان کو پھر اسلام آباد سے ایسے ہی بھگایا کہ دوبارہ پھر اسلام آباد کا گھراؤ نہیں کیا ہے، اس طرف نہیں گیا۔ رانا صاحب تن کے رکھ دیو، لیکن اپنی اس خسرت سے باز نہیں آیا۔ کبھی لانگ مارچ، کبھی فلانا مارچ، کبھی احتجاج، کبھی جی اب میں انسانوں کا سمندر لے کے آ رہا ہوں راول پنڈی، وہ سمندر آیا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جی میں اب اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ یعنی یہ کوئی کام ہے کرنے والے؟ اسمبلیاں توڑ کے بیٹھ گئے، پھر کہا جی الیکشن کراؤ۔ بھائی تم نے اسمبلیاں توڑی کیوں؟ اب کہتے ہو الیکشن کراؤ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری تمام ان گزارشات کا جو ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ ملک آج اسی طرح دوبارہ بحران کا شکار ہے، جس طرح سے 99 میں جب اس نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، 98 میں، 98 میں، اور پوری دنیا نے پاکستان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، تو میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نے ملک کو بحران سے نکالا تھا۔ جس طرح سے 2013 میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی نے پاکستان کو جکڑ لیا تھا، حال یہ تھا کہ لوگ یہاں آنے کو جو ہے وہ گریزاں تھے۔ آپ کے کاروباری لوگ آ کے دبئی بیٹھتے تھے، وہ کہتے جی یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ معاہدے کر لیں، آرڈر دے دیں، ہم اسلام آباد، کراچی، لاہور نہیں آ سکتے، وہاں پہ تو دھماکے ہو رہے ہیں، اور ہو بھی رہے تھے۔ ہر دوسرے دن دھماکہ، اور 100 سے زیادہ شہید۔ نہ کوئی مسجد محفوظ، نہ کوئی بازار محفوظ، نہ کوئی مارکیٹ محفوظ۔ مارکیٹوں میں دھماکے ہوئے، لاہور میں ایک مارکیٹ میں دھماکہ ہوا، 100 سے زیادہ آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ نہ کوئی امام بارگاہ محفوظ، نہ کوئی مسجد محفوظ۔ ان حالات سے نکالا ملک۔ آج بھی حالات درست نہیں ہیں، لیکن صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے، عام آدمی کو روزگار کا مسئلہ ہے، غریب آدمی کو اپنے تن کو جو ہے وہ لباس اور خوراک کا مسئلہ ہے۔ غریب آدمی کے حالات مشکل ہیں، لیکن میں یہ بات کہنے کی جسارت کروں گا کہ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن یہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے اور لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آپ نے اعتماد کیا تو اللہ کے فضل سے اسی طرح سے، جس طرح سے یہ پہلے 1998-99 میں جو بحران تھا وہ، اور 2013 میں جو لوڈ شیڈنگ اور جو دہشت گردی کا بحران تھا، جس طرح سے اسے قابو پایا پاکستان مسلم لیگ
میاں نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دوبارہ آگے لے کے جائے گی، دوبارہ اور دوبارہ ترقی کی طرف لے کے جائے گی، اور دوبارہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہوں گی۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، لیکن میں یہ باتیں آپ سے کرنی اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سارے مسلم لیگی ہیں، مسلم لیگ کو ووٹ دینے والے ہیں، شیر کے اوپر جو ہے وہ مہر لگانے والے ہیں، تو آپ یہ بات جو ہے وہ دوسروں تک بھی لے کے جائیں۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوں گے، اگر 3 ماہ میں نہیں ہوئے تو کوئی 2 ماہ اور لگ جائیں گے، لیکن یہ جو ابہام پھیلایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سینسس جو ہوا ہے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا ایک قومی اتفاق رائے ہے کہ سینسس کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے آپ کی تائید سے، آپ کی حمایت سے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں برسر اقتدار آئے گی، اور ترقی کا وہ سفر جو 31 مئی 2018 کو رکا تھا، اسے انشاءاللہ تعالی وہی سے شروع سنگاپور سے لوگ آ کے وزٹ کر رہے تھے کہ یار جائیں، جا کے دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ لیکن 90 میں برسر اقتدار ہے، 2.5-3 سال بعد اس وقت ایک ہوتا تھا غلام اسحاق خان، اسٹیبلشمنٹ کا گاڈ فادر، اس نے حکومت پہ وار کیا۔ اس کے بعد 1997 کے الیکشن میں دوبارہ قوم نے میاں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس وقت پاکستان اتنا مضبوط تھا، پاکستان میں اتنی سکت تھی کہ 1998 میں 1 سال بعد ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، اور ساتھ پاکستان کو کہا ان کے وزیر داخلہ LK اڈوانی نے کہ اب پاکستان کو تمیز سیکھنی چاہیے ہمارے ساتھ بات کرنے کی، ہم اب ایٹمی قوت ہیں۔ پوری قوم فکر مند تھی، اور پوری دنیا کا جو سردار ہے یا بدماش ہے یا جو بھی ہے، امریکہ کے صدر نے 5 ٹیلی فون کیے کہ خبردار پاکستان یہ غلطی نہ کرے ایٹمی دھماکہ کرنے کی۔ وہ بھائی ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، ہمارا وہ دشمن ملک ہے، تو ہم ایٹمی قوت کیوں نہ حاصل کریں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتی دنیا کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بن جائے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے امریکی صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان ایٹمی قوت بنا، اور پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا۔ میں اب لمبی بات نہیں، لیکن یہ بات میں کہہ دوں کہ اگر پاکستان آج ایٹمی قوت نہ ہوتا تو یہ ہندوستان ہمیں کھا چکا ہوتا۔ لیکن پھر وہی 1 سال بعد 12 اکتوبر 99 کو پھر وہی ڈرامہ ہوا، حکومت ختم کر دی گئی، اور کہا گیا کہ جی کرپشن بہت ہے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، پیسے نکالیں گے، پیٹ چاک کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اس ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ کے نہیں تھے، لوگوں کو دہشت گردی اور خود کش دھماکوں کا معلوم تک نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بجلی جو ہے وہ فالتو تھی، ہندوستان کو بیچنے کا منصوبہ تھا کہ جی 500 واٹ جو ہے یہ واگا کے راہ سے ہندوستان کو دے دی جائے، ہمارے پاس تو فالتو ہے۔ اس کے بعد ملک جب ترقی کر رہا تھا، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد اب ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔
لیکن یہ بات ہمارے دشمنوں کو پسند نہ آئی اور 12 اکتوبر آ گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 10-12 سال جو ہوا، مجاہدین کو جو ہے وہ طالبان بنا دیا گیا۔ دہشت گردی 2012-13 میں حال یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی طالبان سوات آ گئے ہیں، بس اگلا قدم اسلام آباد ہے، اور لوڈ شیڈنگ تھی 20 گھنٹے کی۔ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے نیچے جا رہا تھا، یعنی کم و بیش یہی حالات تھے جو پچھلے 4 سال میں ہوئے، اور اس سال میں جو ہے وہ ہم نے پورا سال جو ہے وہ محنت کی اور اسے ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ حال تھا اس وقت ملک کا۔ آپ نے اس بحرانی کیفیت میں دوبارہ مسلم لیگ پہ اعتماد کیا، میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا، تو آپ کے یہ سامنے یہ کوئی صرف تقریریں کرنے کی بات نہیں ہے، یا آپ کو جو ہے وہ کوئی بات سنانے کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ، یہ دہشت گردی 2011-12 میں آپ کے سامنے ہے۔ 2013 میں آپ نے اعتماد کیا، اگلے 4 سال میں 2017 تک اس ملک سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوا اور اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہوا۔ یہ بات جو ہے یہ آپ اس کو ویریفائی کر لیں، یہ آپ کو بات ثابت ہوگی۔ اس کے بعد اب کہا جاتا ہے کہ جی مہنگائی کر دی۔ وہ بھائی یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے، جس کو پورا کرتے کرتے ہمیں جو ہے وہ 8-10 مہینے لگے ہیں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کرتا۔ اگر یہ نہیں کرتے تو آپ کے جو دوست ملک ہیں سعودی عرب تک، چین تک، وہ بھی کہتے کہ جی ہم مدد کریں گے، لیکن آپ پہلے آئی ایم ایف سے جو ہے وہ کلیئرنس لیں، معاہدہ کریں۔ وہ مدد نہ کرتے، اور اگر یہ ملک ڈیفالٹ کرتا تو پھر کسی جو ہے وہ جگہ کا نہ رہتا، بلکہ جو حالات ہوتے وہ حالات ناقابل بیان ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے سے مہنگائی ہوئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہوا۔ آئی ایم ایف نے اس وقت تک سٹاف ایگریمنٹ کیا ہی نہیں جب تک انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ قیمتیں بڑھائیں۔ یہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جناب جس بدبخت نے معاہدہ کیا تھا وہ جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو پاکستان سے غرض ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے۔ ہمیں نہیں پتا اس کا کیا نام ہو، جو معاہدہ آپ نے کیا وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، پھر ہم معاہدہ کریں گے اور قسط جو ہے وہ جاری کریں گے۔ گیس کی قیمتیں، تمام سبسڈی جو ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ ختم کریں آپ، تو پھر جو ہے ہم اس ایگریمنٹ کو کریں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بات کی بھی تصدیق کر لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے وہ کس نے کیا ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نے کیا ہے، اگر ہماری حکومت نے کیا ہے، تو بالکل پھر ہم ذمہ دار ہیں اس مہنگائی کے، ہم ذمہ دار ہیں اس مشکل صورتحال کے۔ پھر بالکل آپ ہمارے اوپر غصہ بھی کریں، ہمارے اوپر ناراضگی بھی کریں، اور آپ ووٹ بھی نہ دیں، لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے یہ ہم نے نہیں کیا، یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان نیازی کی حکومت نے کیا۔ اور جو پہلے کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، اس نے پھر خودکشی تو نہ کی۔ اگر کر لیتا تو شاید اس ملک کی کو بہتری ہو جاتی، لیکن وہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا۔
یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی کی ذمہ دار جو ہے وہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، آپ مجھے بتائیں کہ 31 مئی 2018 کو ڈالر جو ہے وہ 111 روپے کا نہیں تھا، پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر نہیں تھا۔ اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنا روزگار عزت کے ساتھ اور روٹی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے حالات نہیں چلا رہے تھے۔ ملک کی شرح نمو 6.2% نہیں تھی، اور اگر شرح نمو 7% ہو تو وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے نہیں کرتا، وہاں پہ پھر بے روزگاری ختم نہیں ہوتی، وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ تو پھر جب سارا کچھ تھا تو پھر یہ جو ملک پہ مسلط کیا گیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میاں نواز شریف کو ایک جھوٹے اور ناجائز کیس میں یہ کہہ کے کہ تم اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت تم نے کی ہے، تم وہاں سے تمہاری تنخواہ لگی ہوئی ہے، تم نے لی تو نہیں ہے تنخواہ لیکن لے سکتے تھے، اور تم نے یہ بتایا ہی نہیں اپنے کاغذات میں کہ میری اتنی تنخواہ ہے۔ وہ بھئی جب لی نہیں ہے تو پھر کیسے لکھیں الیکشن کے کاغذات میں کہ جی اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں یا ہم نے تنخواہ لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نے لی نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، لہٰذا آپ جو ہے وہ ساری عمر کے لیے نااہل۔ ملک کو دوبارہ ڈی سٹیبل کیا، ترقی کرتا ملک جو تھا اس کو دوبارہ روکا۔ ایک دفعہ یہ 99 میں 20 سال پہلے ہوا، ایک دفعہ یہ پھر دوبارہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اگلے 4 سال ماں سوائے اس بات کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں فلاں کو جیل میں ڈالوں گا، مجھے اختیار ہو تو میں 500 لوگوں کو پھانسی دے دوں۔ چائنا گیا تو کہتا کہ چین کی مجھے سب سے پسند یہ چیز آئی ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے جو ہے نا وہ دوسرے تیسرے دن ہی پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں۔ سارا 4 سال کا عرصہ لوگوں کو گالیاں دینے میں گزارے، اپنے لوگوں کو کہا کہ مخالف پارٹی کے لوگ اگر ملے تو ان کو گالیاں دو، ان کو چور ڈاکو کہو، بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں جاؤ تو مخالف جماعت کے لوگوں کو بچوں کو جو ہے وہ گالیاں دو۔ یہ کہا کہ میں اپنے مخالف سیاستدانوں سے بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ملک اس طرح سے چل سکتا ہے؟ ایک علاقہ آپ کا گاؤں ہے 190 کراڑی، اس میں سارے لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ووٹ دیتے ہیں، سارے لوگ ایک سیاسی جماعت میں ہیں۔ اگر ایک سیاسی جماعت کے لوگ کہیں کہ جی جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے یہاں پہ، تو پھر کیا یہ گاؤں آباد رہ سکتا ہے؟ یہ معاشرہ آباد رہ سکتا ہے؟ ایک ایسا بدبخت انسان جس کی سوچ یہ تھی اسے اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اور جس نے 4 سال اس ملک کے ضائع کیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 4 سال میں انہوں نے کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے اس علاقے میں؟ پاکستان میں جتنی موٹر ویز ہیں، آج یہ آپ کے پاس موٹر وے ہے، آپ اس کے اوپر جائیں، لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں، پشاور جائیں، دوسری طرف ملتان جائیں، سکھر تک جائیں، اب سکھر سے آگے حیدرآباد بھی ہم نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اگلے سال تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ لوگ صبح کراچی سے چلیں گے، شام کو آ کے چائے جو ہے وہ فیصل آباد میں پئیں گے۔ ان سے یہ موٹر وے لاہور سے ملتان تک جو ہے یہ ہم نے بنا دی تھی۔ یہ 4 سالوں میں موٹر وے کے اوپر جو پٹرول پمپ نہیں ہوتے، جو ریسٹ ایریاز ہیں، ان کی نیلامی کر کے وہاں پہ لوگوں کو ریسٹوران بنانے کے لیے، پٹرول پمپ بنانے کے لیے، باقی دکانیں بنانے کے لیے، جس طرح یہ موٹر وے بنی ہوئی وہ دیا جاتا ہے۔ یہ بدبخت یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں ان سے ہو سکتا، اور 4 سال اس ملک کے ضائع۔ آپ مجھے بتائیں فیصل آباد کے دونوں طرف اگر موٹر ویز گزر رہی ہیں، یہ ایکسپریس وے بنا ہے،
फैसल आबाद के तमाम जो सड़कें जो फैसलाबाद को बाहर से मिलाती हैं वो बनी हैं। फैसलाबाद के अंदर हॉस्पिटल्स बने हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना है जंग रोड पे, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिल का हॉस्पिटल बना है जिसमें बहुत अच्छे और हज़ारों ऑपरेशन जो है वो हर माह होते हैं। ये सारे जो है ये सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारे दौर में बने। ये बता दें कि इन्होंने किसी हॉस्पिटल में 2 कमरे भी बनाए हों, मासवा इसके कि वो जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है FIC उसमें मेरी तख्ती लगी तो उसे उतार के उन्होंने अपनी तख्ती लगा दी। ये है इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। कोई काम नहीं किया इन्होंने और सिर्फ नफरत फैलाई, झूठी तकरीरें, बुग़्ज़, अना, बच्चों को जो है वो ओए तोए का कल्चर, बदतमीजी सिखाने के अलावा कोई काम नहीं किया। और 2014 से लेके आज तक, बल्कि 9 मई तक, जिस दिन फिर ये इंतहा को पहुंचा, वो जैसे कहते हैं ना कि जब कुत्ते की मौत आती है तो मस्जिद का रुख करता है। जब 9 मई को इसने पाकिस्तान के दिफाई अदारों पे हमला कर दिया, उन शुहदा की यादगारों पे जिन शुहदा ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी इस मुल्क के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, उनकी यादगारों पे जाके इन्होंने डंडे मारे, जूते मारे, इन्होंने उनके मुजस्समों को नीचे गिराया, उनको आग लगाई। और वहां पे वो वीडियो सुने, आपने शायद सुनी या नहीं, मैंने सुनी है, गालियां दे रहे थे उनको। तो 9 मई तक इसने यही काम किया। ये पूरा साल जो हमने हुकूमत की है, जिसमें हमने इस IMF के शिकंजे में मुल्क को दे के जो बहरान और डिफॉल्ट के किनारे पे ये खड़ा कर गया था, उससे हमने मुल्क को बचाया है। इसने पूरा साल यही किया। मैं आ रहा हूं, मैं 25 मई को यानी 21 अप्रैल को जो है वो हमने हलफ उठाया। 11 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हुई थी। मैं आ रहा हूं जी 25 मई को, क्या करोगे भाई? मैं जी आके इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। आप लोगों को इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा बेटा तुम आओ, तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और ये फिर ऐसे ही हुआ। 25 मई को इनको फिर इस्लामाबाद से ऐसे ही भगाया कि दोबारा फिर इस्लामाबाद का घेराव नहीं किया है, उस तरफ नहीं गया। साहब तुन के रख दो। लेकिन अपनी उस खसरत से बाज नहीं आया। कभी लॉन्ग मार्च, कभी फलाना मार्च, कभी एहतजाज, कभी जी अब मैं इंसानों का समुंदर लेके आ रहा हूँ रावलपिंडी। वो समुंदर आया ही नहीं। फिर उसके बाद कहा जी मैं अब असेंबलियां तोड़ रहा हूँ। यानी ये कोई काम है करने वाले? असेंबलियां तोड़ के बैठ गए। फिर क्या ये इलेक्शन कराओ। भाई तुमने असेंबलियां तोड़ी क्यों? अब कहते हो इलेक्शन कराओ। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी तमाम इन गुजारिशात का जो है वो नतीजा ये है कि मुल्क आज उसी तरह दोबारा बहरान का शिकार है जिस तरह से 99 में जब उसने एटमी धमाके किए थे, 98 में, 98 में, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया था, तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग ने मुल्क को बहरान से निकाला। जिस तरह से 2013 में लोड शेडिंग और दहशत गर्दी ने पाकिस्तान को जकड़ लिया था। हाल ये था कि लोग यहाँ आने को जो है वो गुरेजा थे। आपके कारोबारी लोग आके दुबई बैठते थे, वो कहते जी यहाँ पे आके हमारे साथ मुआहदे कर रहे हैं, ऑर्डर दे दें, हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर नहीं आ सकते, वहां पे तो धमाके हो रहे हैं। और हो भी रहे थे, हर दूसरे दिन धमाका, और 100 से ज्यादा शहीद।
نہ کوئی مسجد محفوظ، نہ کوئی بازار محفوظ، نہ کوئی مارکیٹ محفوظ۔ مارکیٹوں میں دھماکے ہوئے، لاہور میں ایک مارکیٹ میں دھماکہ ہوا، 100 سے زیادہ آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ نہ کوئی امام بارگاہ محفوظ، نہ کوئی مسجد محفوظ۔ ان حالات سے نکالا ملک۔ آج بھی حالات درست نہیں ہیں، لیکن صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ عام آدمی کو روزگار کا مسئلہ ہے، غریب آدمی کو اپنے تن کو جو ہے وہ لباس اور خوراک کا مسئلہ ہے۔ غریب آدمی کے حالات مشکل ہیں، لیکن میں یہ بات کہنے کی جسارت کروں گا کہ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن یہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے اور لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آپ نے اعتماد کیا تو اللہ کے فضل سے اسی طرح سے، جس طرح سے یہ پہلے 1998-99 میں جو بحران تھا وہ، اور 2013 میں جو لوڈ شیڈنگ اور جو دہشت گردی کا بحران تھا، جس طرح سے اسے قابو پایا پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دوبارہ آگے لے کے جائے گی، دوبارہ سے شروع کرے گی اور دوبارہ ترقی کی طرف لے کے جائے گی، اور دوبارہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہوں گی۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، لیکن میں یہ باتیں آپ سے کرنی اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سارے مسلم لیگی ہیں، مسلم لیگ کو ووٹ دینے والے ہیں، شیر کے اوپر جو ہے وہ مہر لگانے والے ہیں، تو آپ یہ بات جو ہے وہ دوسروں تک بھی لے کے جائیں۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوں گے، اگر 3 ماہ میں نہیں ہوئے تو کوئی 2 ماہ اور لگ جائیں گے، لیکن یہ جو ابہام پھیلایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سینسس جو ہوا ہے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا ایک قومی اتفاق رائے ہے کہ سینسس کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے، آپ کی تائید سے، آپ کی حمایت سے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں برسر اقتدار آئے گی، اور ترقی کا وہ سفر جو 31 مئی 2018 کو رکا تھا، اسے انشاءاللہ تعالی وہی سے شروع کریں گے۔ سنگاپور سے لوگ آ کے وزٹ کر رہے تھے کہ یار جائیں، جا کے دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ لیکن 90 میں برسر اقتدار ہے، 2.5-3 سال بعد، اس وقت ایک ہوتا تھا غلام اسحاق خان، اسٹیبلشمنٹ کا گاڈ فادر، اس نے حکومت پہ وار کیا۔ اس کے بعد 1997 کے الیکشن میں دوبارہ قوم نے میاں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس وقت پاکستان اتنا مضبوط تھا، پاکستان میں اتنی سکت تھی کہ 1998 میں 1 سال بعد ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، اور ساتھ پاکستان کو کہا ان کے وزیر داخلہ LK اڈوانی نے کہ اب پاکستان کو تمیز سیکھنی چاہیے ہمارے ساتھ بات کرنے کی، ہم اب ایٹمی قوت ہیں۔ پوری قوم فکر مند ہے، اور پوری دنیا کا جو سردار ہے یا بدماش ہے یا جو بھی ہے، امریکہ کے صدر نے 5 ٹیلی فون کیے کہ خبردار پاکستان یہ غلطی نہ کرے ایٹمی دھماکہ کرنے کی۔ وہ بھائی ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، ہمارا وہ دشمن ملک ہے، تو ہم ایٹمی قوت کیوں نہ حاصل کریں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتی دنیا کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بن جائے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے امریکی صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان ایٹمی قوت بن۔
اور پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا۔ میں اب لمبی بات نہیں، لیکن یہ بات میں کہہ دوں کہ اگر پاکستان آج ایٹمی قوت نہ ہوتا تو یہ ہندوستان ہمیں کھا چکا ہوتا۔ لیکن پھر وہی 1 سال بعد 12 اکتوبر 99 کو پھر وہی ڈرامہ ہوا، حکومت ختم کر دی گئی اور کہا گیا کہ جی کرپشن بہت ہے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، پیسے نکالیں گے، پیٹ چاک کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اس ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ کے نہیں تھے، لوگوں کو دہشت گردی اور خود کش دھماکوں کا معلوم تک نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بجلی جو ہے وہ فالتو تھی، ہندوستان کو بیچنے کا منصوبہ تھا کہ جی 500 واٹ جو ہے یہ واگا کے راز سے ہندوستان کو دے دی جائے، ہمارے پاس تو فالتو ہے۔ اس کے بعد ملک جب ترقی کر رہا تھا، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد اب ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، لیکن یہ بات ہمارے دشمنوں کو پسند نہ آئی اور 12 اکتوبر آ گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 10-12 سال جو ہوا، مجاہدین کو جو ہے وہ طالبان بنا دیا گیا۔ دہشت گردی 2012-13 میں حال یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی طالبان سوات آ گئے ہیں، بس اگلا قدم اسلام آباد ہے، اور لوڈ شیڈنگ تھی 20-20 گھنٹے کی۔ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے نیچے جا رہا تھا، یعنی کم و بیش یہی حالات تھے جو پچھلے 4 سال میں ہوئے، اور اس سال میں جو ہے وہ ہم نے پورا سال جو ہے وہ محنت کی اور اسے ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ حال تھا اس وقت ملک کا۔ آپ نے اس بحرانی کیفیت میں دوبارہ مسلم لیگ پہ اعتماد کیا، میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا، تو آپ کے یہ سامنے یہ کوئی صرف تقریریں کرنے کی بات نہیں ہے، یا آپ کو جو ہے وہ کوئی بات سنانے کی بات نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ، یہ دہشت گردی 2011-12 میں آپ کے سامنے ہے۔ 2013 میں آپ نے اعتماد کیا، اگلے 4 سال میں 2017 تک اس ملک سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوا اور اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہوا۔ یہ بات جو ہے یہ آپ اس کو ویریفائی کر لیں، یہ آپ کو بات ثابت ہوگی۔ اس کے بعد اب کہا جاتا ہے کہ جی مہنگائی کر دی۔ وہ بھائی یہ IMF کا جو معاہدہ ہے، جس کو پورا کرتے کرتے ہمیں جو ہے وہ 8-10 مہینے لگے ہیں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کرتا، اگر یہ نہیں کرتے تو آپ کے جو دوست ملک ہیں سعودی عرب تک، چین تک، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم مدد کریں گے، لیکن آپ پہلے IMF سے جو ہے وہ کلیئرنس لیں، معاہدہ کریں۔ وہ مدد نہ کرتے، اور اگر یہ ملک ڈیفالٹ کرتا تو پھر کسی جو ہے وہ جگہ کا نہ رہتا، بلکہ جو حالات ہوتے وہ حالات ناقابل بیان ہیں۔ IMF کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے سے مہنگائی ہوئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ IMF کے کہنے پہ ہوا۔ IMF نے اس وقت تک سٹاف ایگریمنٹ کیا ہی نہیں جب تک انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ قیمتیں بڑھائیں۔ یہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جناب جس بدبخت نے معاہدہ کیا تھا وہ جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو پاکستان سے غرض ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے، ہمیں نہیں پتا اس کا کیا نام ہو، جو معاہدہ آپ نے کیا وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، پھر ہم معاہدہ
کریں گے اور قسط جو ہے وہ جاری کریں گے۔ گیس کی قیمتیں تمام سبسڈی جو ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ ختم کریں آپ، تو پھر جو ہے ہم اس ایگریمنٹ کو کریں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بات کی بھی تصدیق کر لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے وہ کس نے کیا ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نے کیا ہے، اگر ہماری حکومت نے کیا ہے، تو بالکل پھر ہم ذمہ دار ہیں اس مہنگائی کے، ہم ذمہ دار ہیں اس مشکل صورتحال کے۔ پھر بالکل آپ ہمارے اوپر غصہ بھی کریں، ہمارے اوپر ناراضگی بھی کریں اور آپ ووٹ بھی نہ دیں، لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے یہ ہم نے نہیں کیا، یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان نیازی کی حکومت نے کیا، اور جو پہلے کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، اس نے پھر خودکشی تو نہ کی، اگر کر لیتا تو شاید اس ملک کی کو بہتری ہو جاتی، لیکن وہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی کی ذمہ دار جو ہے وہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، آپ مجھے بتائیں کہ 31 مئی 2018 کو ڈالر جو ہے وہ 111 روپے کا نہیں تھا، پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر نہیں تھا، اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنا روزگار عزت کے ساتھ اور روٹی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے حالات نہیں چلا رہے تھے، ملک کی شرح نمو 6.2% نہیں تھی، اور اگر شرح نمو 7% ہو تو وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے نہیں کرتا، وہاں پہ پھر بے روزگاری ختم نہیں ہوتی، وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوتے، تو پھر جب سارا کچھ تھا تو پھر یہ جو ملک پہ مسلط کیا گیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میاں نواز شریف کو ایک جھوٹے اور ناجائز کیس میں یہ کہہ کے کہ تم اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت تم نے کی ہے، تم وہاں سے تمہاری تنخواہ لگی ہوئی ہے، تم نے لی تو نہیں ہے تنخواہ لیکن لے سکتے تھے، اور تم نے یہ بتایا ہی نہیں اپنے کاغذات میں کہ میری اتنی تنخواہ ہے۔ وہ بھئی جب لی نہیں ہے تو پھر کیسے لکھیں الیکشن کے کاغذات میں کہ جی اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں یا ہم نے تنخواہ لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نے لی نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، لہٰذا آپ جو ہے وہ ساری عمر کے لیے نااہل۔ ملک کو دوبارہ ڈی سٹیبل کیا، ترقی کرتا ملک جو تھا اس کو دوبارہ روکا۔ ایک دفعہ یہ 99 میں 20 سال پہلے ہوا، ایک دفعہ یہ پھر دوبارہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اگلے 4 سال ماں سوائے اس بات کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں فلاں کو جیل میں ڈالوں گا، مجھے اختیار ہو تو میں 500 لوگوں کو پھانسی دے دوں۔ چائنا گیا تو کہتا کہ چین کی مجھے سب سے پسند یہ چیز آئی ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے جو ہے نا وہ دوسرے تیسرے دن ہی پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں۔ سارا 4 سال کا عرصہ لوگوں کو گالیاں دینے میں گزارے، اپنے لوگوں کو کہا کہ مخالف پارٹی کے لوگ اگر ملے تو ان کو گالیاں دو، ان کو چور ڈاکو کہو، بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں جاؤ تو مخالف جماعت کے لوگوں کو بچوں کو جو ہے وہ گالیاں دو۔ یہ کہا کہ میں اپنے مخالف سیاستدانوں سے بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ملک اس طرح سے چل سکتا ہے؟ ایک علاقہ آپ کا گاؤں ہے 190 کراڑی، اس میں سارے لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ووٹ دیتے ہیں، سارے لوگ ایک سیاسی جماعت میں ہیں۔ اگر ایک سیاسی جماعت کے لوگ کہیں کہ جی جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے یہاں پہ، تو پھر کیا یہ گاؤں آباد رہ سکتا ہے؟ یہ معاشرہ آباد رہ سکتا ہے؟ ایک ایسا بدبخت انسان جس کی سوچ یہ تھی
اسے اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اور جس نے 4 سال اس ملک کے ضائع کیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 4 سال میں انہوں نے کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے اس علاقے میں؟ پاکستان میں جتنی موٹر ویز ہیں، آج یہ آپ کے پاس موٹر وے ہے، آپ اس کے اوپر جائیں، لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں، پشاور جائیں، دوسری طرف ملتان جائیں، سکھر تک جائیں، اب سکھر سے آگے حیدرآباد بھی ہم نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اگلے سال تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ لوگ صبح کراچی سے چلیں گے، شام کو آ کے چائے جو ہے وہ فیصل آباد میں پیئیں گے۔ ان سے یہ موٹر وے لاہور سے ملتان تک جو ہے یہ ہم نے بنا دی تھی، یہ 4 سالوں میں موٹر